السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 5 اس کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ آیت نمبر 5 شروع ہو رہی ہے، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ بلا شبہ زمین و آسمان میں کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے قانون مکافات عمل کی نظر میں ہوتی ہے۔ کائنات کی ہر چیز، چاہے وہ آسمان کی بلندیوں میں ہو یا زمین کی پستیوں میں ہو، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ہر چیز اللہ کے قوانین کی روح سے اپنا کام کر رہی ہے۔ جو ان کے اندر فزیکل لاز رکھے گئے ہیں، ان کی روح سے وہ اپنی ڈیوٹیز ادا کر رہی ہے۔ ایک چیز تو یہ ہے۔ دوسرا، یہ تو کائنات آ گئی، کیونکہ وہ تو جو بھی قوانین ان چیزوں کے اندر رکھے ہوئے ہیں، سورج چاند ستاروں کے اندر، اجرام فلکی کے اندر، وہ تو اس کے مطابق کر رہے ہیں، وہ تو اس کی ذرا بھی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ انسانوں کے پاس ارادہ اور اختیار ہے، تو یہ اپنی مرضی کرتا ہے، لیکن اس کو کہا گیا ہے کہ ٹھیک ہے، یہ معلومات تم جو چاہو کرو، کر سکتے ہو، لیکن تم نتیجہ نہیں بدل سکتے۔ اگر تم غلط کرو گے تو اس نتیجے کو، اس تباہی کو تم یہ نہیں ہو سکتا کہ بدل کے تمہیں کوئی عافیت نہ مل جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو نتیجہ نہیں بدل سکتا انسان اپنے کسی بھی غلط عمل کا۔ تو اس لیے قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ ہمارے قانون مکافات عمل کی تم پر نظر ہوتی ہے، جو تمہارے ہر ارادے سے بھی واقف ہوتا ہے اور تمہارے ہر عمل سے بھی واقف ہوتا ہے۔ کوئی بھی عمل جو ہے اس سے پہلے ارادہ بنتا ہے، ارادہ کے بعد انسان پھر عمل کرتا ہے۔ تو دونوں چیزیں قانون مکافات عمل کی نظر میں ہوتی ہیں اور یہ ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہیں خود انسان کے اپنے نفس کے اندر۔ تو اس کے مطابق پھر نتیجہ مرتب ہوتا ہے، اچھے کام کا اچھا نتیجہ، برے کام کا برا نتیجہ۔ تو بیسیکلی یہ جو آیت ہے، ایک تو اللہ کے قانون مکافات عمل کو بتا رہی ہے کہ اس سے کسی کو بھی اسکیپ نہیں ہے، کوئی فرار نہیں ہے۔ کوئی انسان کتنا بھی بڑا ہو، وہ چاہے آسمان کی بلندیوں میں چلا جائے، فضاؤں میں اڑتا پھرے، چاہے وہ سمندر کی پاتال میں چلا جائے، چاہے زمین میں کہیں چھپ جائے، تو وہ اللہ کے قانون مکافات عمل کی نظر سے نہیں بچ سکتا۔ نہ اس کا ارادہ چھپ سکتا ہے، نہ اس کا عمل چھپ سکتا ہے، خواہ وہ اس کو ظاہر کرے یا نہ ظاہر کرے۔ قانون مکافات عمل کی نظر میں ہوتا ہے، وہ ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے، خود اس انسان کے نفس کے اندر ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے، اور پھر اس کے مطابق اس کا نتیجہ بھی مرتب کرتا چلا جا رہا ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک میں چھوٹا سا اہم ایک نقطہ ہے، وہ میں بتا دوں، سوال بھی ہوتا ہے کہ جب یہ صورتحال ہے تو پھر دنیا میں ظلم بھی ہو رہے ہیں، ظالم ظلم کرتا چلا جا رہا ہوتا ہے، مظلوم کے اوپر مظالم ڈھائے جا رہے ہوتے ہیں، تو پھر اس طرح کی بھی تو صورتحال ہوتی ہے۔ تو اس کا جو سیدھا جواب ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو نظام ہوتا ہے وہ ہمارے اپنے بنائے ہوئے، انسانوں کے بنائے ہوئے نظام ہوتے ہیں، انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین اور ان کی روح سے بنائے ہوئے نظام، جس میں پھر وہ ظاہر قوانین کون بناتے ہیں؟ وہی جو کسی قوم کے سربراہ ہوتے ہیں، وہ اپنی ڈکٹیٹرشپ کی روح سے، اپنے اقتدار کی روح سے وہ قانون بناتے ہیں، وہ نظام بناتے ہیں جس میں وہ بچ نکلے۔ کل کو اگر پکڑے بھی جائیں، اقتدار میں نہ بھی رہیں، تب بھی وہ بچ جائے۔ تو وہ پھر اس طرح سے ادارے اور اس طرح کی جو ان کے نظام بناتے ہیں، اس میں بہت سارے راستے، بہت ساری گنجائش رکھتے ہیں تاکہ وہ بچ جائیں۔ اقتدار میں ہو تو جو چاہیں کرتے رہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو، اور جب وہ اقتدار سے اگر اتر بھی جائیں تب بھی وہ اس قدر انہوں نے نظام بنایا ہوتا ہے کہ وہ اس میں سے بھی بچ جائیں۔ تو یہ ایکچولی یہ عذاب ہوتا ہے ان اقوام کے اوپر جہاں پر آزادی، جو قومیں آزادی سے جینا نہیں سیکھتی، جو ڈکٹیٹرشپ میں رہتی ہیں، غلامی میں رہتی ہیں، ان کی وہ قومیں جو غیور نہیں ہوتی، جن کے اندر جرأت نہیں ہوتی،
وہ قومیں وہ پھر پستی رہتی ہیں، ڈکٹیٹرز کی مظالم کا شکار رہتی ہیں، تو اس لیے وہاں پر یہ پھر چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ تو اس میں چونکہ وہ خود بھی قصوروار ہوتے ہیں لوگ، وہ اپنے جو قائدین ہوتے ہیں وہ چاہے پولیٹیکل ان کے لیڈرز ہوں چاہے ریلیجیس لیڈرز ہوں، وہ ان کی جھنڈیاں اور ان کے بینرز، ان کے جھنڈے، ان کے جلوس، ان کے جلسے، ان کے اندر وہ ان کی طاقت بن رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے وہ پھر طاقت میں آ کر وہ پولیٹیکل اور ریلیجیس لیڈرز عوام کی تباہی کر رہے ہوتے ہیں اور اپنا ذاتی فائدہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ اس میں وہ جو پبلک ہوتی ہے جو ان کا ساتھ دے رہی ہوتی ہے وہ برابر کی مجرم ہوتی ہے، اس لیے پھر یہ صورتحال ہوتی ہے۔ اس میں اللہ کا قانون مکافات عمل تو بالکل وہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ اگر کوئی قوم نہیں سمجھتی، وہ اپنے جو شیطانی یوں کہہ لیں، کیونکہ قرآن کریم نے شیاطین کہا ہے، جو سیاسی اور مذہبی جو لیڈرشپ ہوتی ہے، جو قرآن سے ہٹی ہوئی ہوتی ہے، اس کے قوانین سے ہٹی ہوئی ہوتی ہے، اس لیڈرشپ کو قرآن کریم شیاطین بول رہا ہے۔ ان لیڈرز کو وہ پولیٹیکلز اور ریلیجیس لیڈرز شیاطین بول رہا ہے، کہ وہ کہہ رہا ہے کہ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، کہ جب وہ اپنے شیاطین کی طرف جاتے ہیں، تنہائی میں ان کے پاس ہوتے ہیں، تو ان کو کہتے ہیں ہم تو مومنین سے مذاق کر رہے ہیں، ایکچولی تو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں، یہ جو معاشرے میں یہ ایلیمنٹ جو ہوتا ہے، جو ان ڈکٹیٹرز کے ساتھ، جو ان پریسٹ کے ساتھ ملا ہوتا ہے اور ان کی قوت بازو بن رہا ہوتا ہے، اس وجہ سے معاشرے کے اندر ظلم ہو رہا ہوتا ہے اور باقی لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ سمجھ آئی کہ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ قانون مکافات عمل وہاں پر بھی کام کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پر عوام میں سے بہت سارے لوگ کیونکہ وہ جرم کر رہے ہوتے ہیں، ان کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں، اس لیے وہ پھر عوام کے لیے بھی تباہی کا سامان پیدا ہو رہا ہوتا ہے۔ اس میں پھر وہ لوگ بھی جاتے ہیں جو بظاہر بڑے شریف ہوتے ہیں، کوئی بولتے نہیں ہیں، ان کا قصور یہی ہوتا ہے کہ وہ بولتے نہیں ہیں، وہ جرأت سے کام نہیں لیتے، وہ ڈر کر چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ کوئی ایسا بندوبست نہیں کرتے، ایسی تحریک نہیں پیدا کرتے، ایسا جذبہ پیدا نہیں کرتے اپنے اندر کہ وہ کھڑے ہو جائیں اور غلط کو غلط کہیں اور صحیح کو صحیح کہیں۔ تو اس لیے وہ پھر جو ظالم ہوتے ہیں وہ ان کے اوپر اور زیادہ ظلم کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ تھوڑی سی ایک میں نے تصویر کشی کی آپ کے سامنے، ایک منظر نگاری کی، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اللہ کا قانون مکافات عمل ایسی صورت میں بھی کام کر رہا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ وہ چپ کر کے بیٹھ جاتا ہے، چونکہ عوام کے لوگ اس میں قصوروار ہوتے ہیں، ان کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں، اپنے لیڈرز کا، پولیٹیکل اور ریلیجیس لیڈرز دونوں کو قرآن لیتا ہے۔ تو اس لیے وہ پھر تباہی جو ہے وہ عوام کو بھی گھیرے ہوتی ہے، اور وہ جو لیڈرز ہوتے ہیں ان کو تو پھر آتی ہے، ان کو بھی آتی ہے، لیکن ان کی نوعیت اور طرح کی ہوتی ہے۔ عوام کی مشکلات کی نوعیت اور طرح کی ہوتی ہے، ان کی نوعیت اور طرح کی ہوتی ہے، لیکن آتی ان کی ضرورت ہے۔ لیکن ایک وقت ہے جو دا ڈے آف ججمنٹ، اس میں تو پھر حتمی فیصلہ ہو جائے گا۔ یہاں پر تو کوئی بچ بھی گیا، اس دن سے تو نہیں بچ سکے گا، جو دا ڈے آف ججمنٹ ہے، قیامت کا دن، اس سے نہیں بچ سکے گا۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔